سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، کیونکہ قوم کے سردار تھے اور بڑے معزز تھے، اثر و رسوخ والے تھے۔ ایک دن شکار کرنے گئے اور وہاں پر ہرن کا شکار کرنے کے لیے نکلے۔ وہاں پیچھے سے ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بدتمیزی کی، یہاں تک کہ حملہ کیا، دست درازی کی، حضور پر ہاتھ اٹھایا۔ تو امیر حمزہ کی ایک کنیز تھی، اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو کوئی جواب نہیں دیا، حضور خاموش رہے۔ عام طور پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی حق بات ہر آن کہتے رہے۔ کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغیں دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ تو حضور خاموش رہتے تھے، ان کا رب جواب دیتا، ان کی طرف سے ان کا رب کافروں کو جواب دیا کرتا تھا۔ تو ابو جہل نے بڑی بدتمیزی کی اور ہاتھ اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نازیبہ گفتگو کی۔ سرکار خاموش رہے، اور یہ خاموشی کبھی کبھی طوفان کی صورت میں آتی ہے۔ بندہ خاموش رہتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بزدل ہے، کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ کو کسی کا خاموش رہنا پسند ہوتا ہے، اور یہ خاموشی بڑے خطرناک طوفان کی صورت میں پھر سامنے آتی ہے۔ تو سرکار خاموش رہے اور حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر آ گئے۔ پیچھے سے جو کنیز نے سارا واقعہ دیکھا تھا، جب امیر حمزہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، یہ جب واپس آئے شکار سے، تو کنیز نے کہا کہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ شکار کرنے۔ کہا شکار کرنے تو آپ بعد میں جایا کریں، پہلے اپنے پیچھے کی خبر بھی رکھا کریں، آپ بڑے بہادر ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ہے، ہاتھ اٹھایا ہے، ان پر حملہ کیا ہے، ان سے بڑی بدتمیزی کی ہے۔ تو جب بھتیجے کی محبت نے جوش مارا، حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا تھے، تو بھتیجے کی محبت نے جوش مارا، کیونکہ چچاؤں کو محبت ہوتی ہے بھتیجوں سے، بھتیجیوں سے۔ یہ رشتہ ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ چچا اپنے بھائی کے بچوں سے، بھائی کے بچے بھی محبت کرتے ہیں اگر چچا بھی محبت کرے۔ تو یہ رشتے خون کے رشتے ہوتے ہیں، بڑے مقدس رشتے ہوتے ہیں۔ اگرچہ شادی کے بعد کسی کے بہکاوے میں آنے کے بعد بھائی سے نفرت ہو جاتی ہے، یا بھائی کے بچوں سے نفرت ہو جاتی ہے، تو یہ وقتی طور پر ہوتا ہے، لیکن جب بھائی پر کوئی برا وقت آتا ہے تو ساتھ بھائی کھڑا ہوتا ہے۔ تو گنجائش رکھنا چاہیے، بھلے کتنے اختلافات ہو جائیں، تھوڑی بہت گنجائش رکھنا چاہیے کہ برے وقت میں کام کوئی نہیں آتا سوائے خونی رشتوں کے۔ یہ بھائی بہن ہی آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مال کے چکر میں جس بھائی کو چھوڑ دیا، جس بہن کو چھوڑ دیا، کام انہوں نے ہی آنا ہے۔ یہ خون کے رشتے کام آتے ہیں۔ لاکھ اختلاف ہم نے دیکھا ہے، دو بھائیوں میں جھگڑا، رشتے ناتے ختم ہو گئے، تو میری میت پہ مت آئیو، میں تیرے جنازے پر نہیں آؤں گا۔ لیکن جب کسی نے بھائی پر حملہ کیا اور کسی نے بھائی کے بچے کو مارا، تو چچا آ گیا، میرے بھتیجے کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تو یہ محبت بعض اوقات جوش مارتی ہے، خون کے رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے رشتوں کو سلامت رکھے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی یہ تھی کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے آپ کی لاش، آپ کا جنازہ تھا، سرکار علیہ السلام ان کے اوصاف بیان فرما رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ تم خیرات بھلائی میں سبقت لے جانے والے ہو، اور اے حمزہ تم تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ حضور نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت دے دی جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ صحیح حدیث ہے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سرکار کی روایت ہے کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق بھی بڑھا دیا جائے اور اس کے عمر میں بھی برکت دے دی جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو اچھا سلوک کرے، کوئی آپ سے کرے نہ کرے، آپ کریں، کیونکہ جنت میں آپ کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے اور اپنا فضل فرمائے۔ تو اس کنیز نے کہا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو آپ کو بڑا جلال آیا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ آپ فوراً گئے صحن حرم کے قریب، وہاں ابو جہل اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور آپ نے جاتے ساتھی جو کمان تھا اس کا ڈنڈا ابو جہل کے سر پہ مارا، اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا، اور کہا تو نے میرے بھتیجے کے خلاف دست درازی کی، ان پر حملہ کیا، ان سے بدتمیزی کی، تیری جرأت کیسے ہوئی؟ اور کنیز نے ایک جملہ کہا حضرت امیر حمزہ کو، جس جملے نے آپ کا لہو گرم کر دیا، اور کہا کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور مجھے لگتا ہے وہ اس لیے بدتمیزی کرتا ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے، ان کے دادا نہیں ہیں،
اگر ہوتے تو کوئی ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر حمزہ یہ سن کر فوراً گئے ابو جہل کے پاس، اس کے سر پر کمان ماری، ڈنڈا مارا، اور وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ بڑھنے لگے، حضرت امیر حمزہ سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے۔ تو ابو جہل نے کہا رک جاؤ، تم جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ حمزہ ہے جو کہ شیر اور بہادر ہے، یہ تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، ایسا نہ ہو اس سے دشمنی کر کے پورا قریش ہمارے خلاف ہو جائے، لہذا اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، غلطی ہماری ہے۔ اور پھر جب ابو جہل نے کہا تم اس کے حق میں بول رہے ہو جو نیا دین لے کر آیا ہے، جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے بنا کے اس کی پوجا کرتے ہو، اس کے حق میں تم بول رہے ہو؟ تو جذبات میں آ کر، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے، چچا تھے نا، تو بھتیجے کی محبت میں جذبات میں آ کر آپ نے کہا جو وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں وہ سچ کہتا ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ کر لیا، گویا کہ کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، وہ سچے ہیں۔ انہ لصادق، جو وہ کہتے ہیں وہ سچے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ تم اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا کر کے تو یہ ہمارا خدا ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو بہت بڑے بیوقوف ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ بات انہوں نے کہی، گویا کہ کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا۔ جب گھر آئے تو سوچنے لگے، اور شیطان وسوسے ڈالنے کے لیے آیا کہ اے حمزہ تو نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اور وہاں تو نے یہ اعلان کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، جو وہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، تو اپنے قبیلے کا سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قریش میں تشویش پھیل گئی کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حمزہ ان کی رسالت کا جھنڈا بلند کر لیں اور ان پر ایمان لے کر آئیں اور محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ بڑے سردار تھے، بڑا اصل و رسوخ تھا۔ اگر یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو پھر تو پورا عرب ان کے پیچھے چل دے گا، کھلبلی مچ جائے گی کہ یہ قریش کے ایک معزز سردار ایک اصل و رسوخ والے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ خود حضرت امیر حمزہ کی رات بڑی کرب میں گزری کہ آخر میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ صبح اٹھے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ بھتیجے ابو جہل نے جو تمہارے ساتھ کیا، جو بدتمیزی کی، اس کا بدلہ میں نے لے لیا۔ اے بھتیجے کیا تم خوش ہو؟ آپ خوش ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا ابو جہل کے سر پھاڑنے سے، اس کو جواب دینے سے میں خوش نہیں ہوں گا، میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ چچا آپ کلمہ پڑھ لیں، اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ کہنے لگے اے بھتیجے اس سے خوش ہو جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں میں اس سے خوش ہوں گا۔ اسی وقت کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔